اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اسلامک سولوشن چینل کی جانب سے السلام علیکم۔ محترم خواتین و حضرات، اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتلایا جائے گا کہ آخر وقت کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ ہم بہت ساری فلموں، بہت سارے ڈراموں اور بہت ساری افسانوی داستانوں، کہانیوں، قصوں کے اندر سنتے ہیں کہ کوئی ماضی میں جا کر چیزوں کو تبدیل کر آتا ہے۔ ہم نے بہت ساری کہانیوں، فلموں میں سن رکھا ہے کہ کوئی مستقبل میں جا کر مستقبل کے حالات کو دیکھ لیتا ہے۔ آخر ایسا سائنسی اعتبار سے ہونا ممکن ہے؟ اور کیا دین اسلام میں اس بات کی کوئی مثال موجود ہے؟ یہ سب کچھ اسی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا جائے گا اور خالص ٹھوس سائنسی دلائل کے ساتھ۔ محترم سامعین، آج سے 200 سال پہلے یہ بات بالکل ناممکن سی دکھائی دیتی تھی۔ سب کا خیال تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، جو وقت گزر جائے اس میں واپس کیسے جایا جا سکتا ہے، اور جو وقت آنے والا ہے اس مستقبل میں کیسے جایا جا سکتا ہے۔ اس کو ایک سپر نیچرل چیز تصور کیا جاتا تھا اور انسان کے بس سے باہر کی چیز تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن آئنسٹائن نے اپنی تھیوریز کے ذریعے اس چیز کو ثابت کر دیا کہ انسان نہ صرف ماضی میں جا سکتا ہے بلکہ انسان مستقبل میں جا کر بھی دیکھ سکتا ہے۔ نہ صرف آئنسٹائن نے یہ چیز بتلائی بلکہ اس نے اس کو ثابت بھی کر کے دکھایا اور ایک فارمولہ بھی انسانوں کو دیا جس پر عمل کرنے سے انسان مستقبل میں جا سکتا ہے یا ماضی میں جا سکتا ہے۔ سامعین، وہ فارمولہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے نام سے جانا جاتا ہے اور آئنسٹائن کی اسی تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے اس فارمولے کو اخذ کیا گیا ہے۔ آخر کس طرح سے انسان مستقبل میں جا سکتا ہے، تفصیلات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ محترم سامعین، وقت کو ایک الوژن قرار دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک تجربہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے تک وقت کو ایک کانسٹنٹ چیز قرار دیا جاتا تھا، لیکن جدید سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ وقت کانسٹنٹ یعنی ایک جیسا نہیں ہے، بلکہ وقت ایک الوژن ہے، یعنی ایک تجربے کا نام ہے۔ ہر انسان کے مطابق وقت کی رفتار بڑھتی یا کم ہوتی رہتی ہے۔ آخر یہ رفتار بڑھتی اور کم ہوتی کیسے ہے؟ حالانکہ اپنی عام زندگی میں تو ہمیں یہ چیز قطعاً محسوس نہیں ہوتی۔ اس چیز کا جواب آئنسٹائن نے 20ویں صدی کے اندر سائنسدانوں کو دیا۔ آئنسٹائن کا کہنا تھا کہ دو چیزوں کو اگر انتہائی تیز رفتار کے ساتھ موو کروایا جائے، ان کا سفر کروایا جائے، تو ان کی آپس میں وقت ایک دوسرے کے لیے رک جائے گا۔ یعنی کہ دو چیزیں اگر خلا میں سپیڈ آف لائٹ یعنی کہ جو رفتار روشنی کی ہے اس رفتار سے موو کریں تو ان دونوں کا ایک دوسرے سے وقت ایک دوسرے کے مطابق رک جائے گا۔ اگر انسان خلا میں جاتا ہے اور سپیڈ آف لائٹ سے موو کرتا ہے، جو کہ ممکن نہیں ہے، یہ فزکس کا ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ کوئی مادہ چیز سپیڈ آف لائٹ پر موو نہیں کر سکتی۔ اگر اس کو سپیڈ آف لائٹ پر موو کرنا ہے تو اس کو روشنی کی فارم یعنی نور میں کنورٹ ہونا ہوگا۔ اگر وہ اپنی مادیت کو برقرار رکھتے ہوئے سپیڈ آف لائٹ پر موو کرنا چاہے تو سائنس کے اصولوں کے مطابق فی الحال ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہاں سے ایک بات بالکل ثابت ہو چکی کہ اگر آپ کو ماضی یا مستقبل میں جانا ہے تو آپ کو انسان کی مادیت کو ختم کرنا ہوگا، یعنی کہ انسان کو لائٹ یا نور کی فارم میں کنورٹ کرنا ہوگا۔ جب آپ ایسا کر لیں تبھی آپ اس کو سپیڈ آف لائٹ پر موو کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ہم مستقبل یا ماضی کے اندر نہیں جا سکتے۔ یہ سائنس کا ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے۔ سائنسدان دن رات اس چیز کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں کہ کس طرح مادہ کو لائٹ میں کنورٹ کر کے واپس مادہ میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس پر بہت بڑے پیمانے پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ اگر سائنسدان یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ دن دور نہیں جب انسان مستقبل میں جھانک سکے گا یا ماضی میں بھی جا کر جھانک سکے گا۔ سامعین، سائنسدان تو ابھی یہ چیزیں سوچ رہے ہیں، وہ کرنے کی جدوجہد کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسا اسلام میں ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک واقعہ ایسا بیان فرمایا ہے جو کہ سننے والی کان کو شاید درست معلوم نہ ہو، سائنس کے موجودہ اصولوں پر وہ پورا نہ اترتا ہو، کیونکہ سائنس کے اصول وقت کے ساتھ ساتھ اور انسان کی عقل کے مطابق بدلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے اصول اٹل ہیں، اس کائنات کے اصول اٹل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جب معجزات کرتی ہے تو انسانی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن جب سائنس اس نہج یا اس درجے پر پہنچ جاتی ہے تو وہ اس کو تسلیم کر لیتی ہے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا کہ دو سمندر ہیں اور وہ ایک دوسرے کے کنارے پر ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن ان کا پانی ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتا، تو انسانی عقل تب یہ گمان نہیں کر سکتی تھی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دو سمندر ملتے بھی ہیں لیکن ان کا پانی آپس میں مکس نہیں ہوتا۔ لیکن بعد میں سائنس نے اس چیز کو ثابت کر دیا کہ ان کی ڈینسٹی میں جب فرق آ جائے تو وہ بالکل پانی ایک دوسرے کے اندر حل نہیں ہو سکتا۔ واپس آتے ہیں ٹائم سپیس پر اور وقت پر آگے یا پیچھے جانے کے متعلق۔ سامعین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور ہم تمام مسلمانوں کا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو انہوں نے نہ صرف ساتوں آسمانوں کی سیر کی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انبیاء کرام کی نماز کی امامت کروائی اور نمازوں کا تحفہ لے کر امت کے لیے اس زمین پر واپس لوٹے۔ اور جب وہ زمین پر واپس لوٹ چکے تو ان کا بستر ابھی گرم تھا، یعنی کہ بہت کم وقت میں وہ زمین پر واپس لوٹ آئے۔ سامعین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اپنے سفر معراج کے بارے میں بتایا تو انہوں نے رسول اللہ پر یقین کیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ رسول اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ حالانکہ انسانی عقل اس چیز کا تصور نہیں کر سکتی، اور یہی چیز مشرکین مکہ نے کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن آج کی سائنس اس چیز پر مان چکی ہے کہ سفر معراج نہ صرف پاسبل ہے بلکہ سائنس اس طرح کا سفر کرنے کے بارے میں سوچ بھی رہی ہے، بلکہ ایسے آلات بنانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے جن کے ذریعے انسان کے جسم کو لائٹ یعنی نور میں کنورٹ کیا جا سکے یا سگنلز میں کنورٹ کیا جا سکے، اور اس کے بعد اس کو روشنی کی رفتار سے موو کروا کر، ٹریول کروا کر وقت کو روکا جا سکے۔ سامعین، آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی سفر معراج کا ایک بہت بڑا سائنسی ثبوت ہے، اور جن سائنسدانوں نے باقاعدہ اس چیز کو پڑھ رکھا ہے، جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے ماسٹرز ہیں، جو فزکس کو اچھے سے سمجھتے ہیں، اگر وہ پڑھ لیں سفر معراج کو اور اس میں کیے جانے والے دعووں کو جو کہ یقیناً سچے ہیں اور تمام عالم اسلام کا اس کے اوپر ایمان ہے، اگر اس پر ایمان کسی کا نہ ہو تو وہ انسان مسلمان نہیں کہلا سکتا، کیونکہ یہ واقعہ قرآن کریم کے اندر درج ہے۔ اگر وہ سائنسدان سفر معراج کو تفصیلاً پڑھ لیں تو اس میں کوئی بعید نہیں کہ وہ اسلام کی حقانیت، اس کی سچائی اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کر لیں، کیونکہ جو چیزیں سائنسدان یا آئنسٹائن یا اس کے دیگر رفقا آج کی دنیا کے اندر دریافت کر رہے ہیں، ان کو آج معلوم پڑ رہا ہے، وہ چیزیں قرآن تو آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتلا چکا ہے، بلکہ نہ صرف بتلا چکا ہے بلکہ ایکسپیریمنٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سفر معراج پر بھیج کر اپنا نہ صرف معجزہ دکھایا بلکہ انسان کو بتایا کہ اللہ کی قدرت سے ہر چیز ممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت، اللہ تعالیٰ نے یہ سپیس اس دنیا کے اندر رکھی ہے کہ اگر انسان اپنی عقل کے اوپر غور کرے، فکر کرے تو وہ اس چیز کو پا لے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر انسان اس کائنات کی نشانیوں پر غور اور فکر کرتا چلا جائے گا تو اپنے رب کے، اپنے اللہ کے مزید قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ اس ویڈیو کو اگر ہم سم اپ کریں، اس کو سمرائز کریں، تو جو باتیں ہمیں معلوم پڑیں وہ بالکل یہ ہیں کہ اگر ہم مادہ کو روشنی میں کنورٹ کر دیں تو ہم مستقبل میں بھی جا سکتے ہیں، ہم ماضی میں بھی جا سکتے ہیں، اور ہمیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسپیڈ آف لائٹ پر کسی چیز کو ٹریول کریں، اور اس کی شرط یہ ہے کہ اسپیس میں یعنی کہ خلا میں اس چیز کو ٹریول کروائیں۔ سامعین، جب خلا باز اس زمین کے اوپر آتے ہیں تو ان کی عمر زمین پر موجود افراد کی نسبت کم گھٹی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ کم رفتار سے موو کرتی ہے۔ وقت ان کے لیے کسی حد تک ٹھہرا ہوا ہوتا ہے بجائے ان لوگوں کے جو زمین پر موجود ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو میں جو اور ایک اہم چیز ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ واقعہ معراج کا جو سائنسی، عقلی اور جو دلائل کی نسبت سے جو ثبوت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو واقعہ معراج بیان فرمایا، اس کا ثبوت آج کی سائنس اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اندر بآسانی تلاش کر کے سائنسدانوں کے سامنے رکھا جا سکتا ہے کہ
کہ بھائی جو دعویٰ تم آج کر رہے ہو وہ تو 1400 سال پہلے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے اور وہ کر کے دکھا چکے ہیں، اور ان کے لیے وقت تو اس قدر رک چکا تھا کہ وہ 7 آسمانوں کی سیر کر کر واپس آ گئے، اور ان کے بستر کی گرمی اپنی جگہ ابھی تک برقرار تھی۔ سامعین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔